ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں، ہم دنیا کے اندر ایک مقام حاصل کریں، ہم دنیا کے اندر ایک عزت اور شہرت حاصل کریں، مگر ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اصل کامیابی کیا ہے، اصل سلطنت کیا ہے، اصل بادشاہیت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ سے اللہ راضی ہو جائے، آپ کا رب کریم آپ سے راضی ہو جائے، آپ کا تعلق اپنے رب کریم سے جڑ جائے۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے جو حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت ابراہیم ادھم دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت ابراہیم ادھم وہ ہے جو ایک سلطنت چھوڑ کر، ایک سلطنت، ایک بادشاہ چھوڑ کر اس فقیرانہ انداز میں آ گئے تھے، اللہ کو راضی کرنے والے بن گئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ وہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک وزیر اس سلطنت کا وہاں سے گزرا، اور جیسے گزرا تو حضرت ابراہیم ادھم کو اس حالت میں دیکھ رہے تھے کہ حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ فقیرانہ انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس ایک جبہ ہے فقیرانہ، تو وہ سی رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم ادھم کو اس حالت میں دیکھ کر اس شخص نے، اس وزیر نے دل میں یہ کہا کہ اس حضرت ابراہیم ادھم کو دیکھو کہ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ہو کر، اتنا بڑا ایک بادشاہ ہو کر اس سلطنت کو ٹھکرا کر ایک دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہے اور ایک گٹھڑی سی رہا ہے۔ تو اس کے دل کے اندر یہ وہم آ گیا، یہ خیال آ گیا، تو حضرت ابراہیم ادھم اس کی طرف دیکھ کر متوجہ ہوئے، تو اس کو قریب بلایا اور کہا کہ تو نے جو بات کہی ہے وہ اپنے حساب سے ٹھیک کہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم ادھم نے اتنا کہا، اور ان کے ہاتھ میں ایک سوئی جو تھی انہوں نے اس کو دریا میں پھینکا اور کہا کہ مجھے میری سوئی واپس چاہیے۔ تو دریا سے تمام مچھلیاں باہر نکل کر آئی جن کے منہ میں وہ سوئیاں تھی، اور وہ ساری سوئیاں سونے کی تھی۔ یہ وزیر یہ ماجرا دیکھ رہا تھا، یہ واقعہ دیکھ رہا تھا، تو حضرت ابراہیم ادھم نے کہا یا رب العالمین مجھے میری اپنی سوئی چاہیے۔ تو اچانک ایک اور مچھلی نکلتی ہے جس کے منہ کے اندر حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ سوئی ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم اس مچھلی سے وہ سوئی لے لیتے ہیں اور اس شخص کو کہتے ہیں کہ اے شخص، اے وزیر، یہ بادشاہیت اچھی ہے یا جس دنیا والی بادشاہیت کو میں چھوڑ کر آیا ہوں وہ اچھی ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے یقیناً یہ بادشاہیت جو حقیقی بادشاہیت ہے، اچھی بادشاہیت تو یہ ہے۔ اور یہ اتنا کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، کہنے کی مقصد یہ ہے، اصل بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر شہرت حاصل کریں، دنیا کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ دنیا میں جو کرتا ہے کریں، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کو نہ بھولیں، اپنے رب کو راضی کریں، اپنے پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہوا کریں، اور اصل جو مقصد ہے بندے کا اس مقصد کو یاد رکھیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔